بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد کی محور ہے وہ ذات، تمام تر سجود کی محور ہے وہ ذات، جو چھپ جائے تو دنیا اسے اللہ کہے، اور جب جب ظاہر ہو دنیا اسے علی العظیم کہے۔ روز محشر کے بارے میں ہم مختلف قسم کے تصورات اور روایات سنتے ہیں، اور 95% روایات اور نظریات ہمیں خوف و ہراس سے بھری ہوئی نظر آتی ہیں کہ روز محشر حساب کتاب ہوگا، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، نہ جانے میرا کیا ہوگا۔ اعمال ناموں کا بھی ذکر کرتے ہوئے مولویوں کو دیکھا جا سکتا ہے، اور عوام کو بے جا ڈرا ڈرا کر کہا جاتا ہے کہ محشر کے روز تمہارے اعمال کا حساب ہوگا، اور ایسی ہی متعدد روایات بیان کی جاتی ہیں۔ مگر ہم تو وہی سنیں گے اور سمجھیں گے جو ہمارے مولا نے فرمایا۔ ہمیں کیا لینا دینا خوف و ہراس سے، کیونکہ ہم نے جشن حشر منانا ہے۔ مولا سجاد کی بارگاہ میں ایک شخص نے دست ادب جوڑ کر سوال کیا کہ میرے سخی امام، آج ہمیں نوح نبی کی کشتی کے بارے میں بتائیے۔ مولا، اس کشتی میں کون کون سوار ہوا اور کیا ماجرا تھا؟ مولا نے فرمایا، سنو، جب نوح نبی کشتی تیار کر رہے تھے تو ان کی اپنی زوجہ آ کر تالیاں بجاتی تھی، مذاق اڑاتی تھی کہ بوڑھے کو کیا ہو گیا، یہاں دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور نہ ہی موسم کی کوئی تبدیلی، اور یہ کشتی بنا رہا ہے۔ اسی علاقے میں ایک بڑھیا بھی رہتی تھی، ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں۔ اس کو علم ہوا کہ اللہ کا نبی کشتی بنا رہا ہے۔ وہ روز اپنا سامان باندھتی، ایک گٹھڑی میں اور کندھے پر گٹھڑی رکھتی، بھاگتی ہوئی کشتی کے پاس آتی اور پوچھتی، اے نبی اللہ، یہ کشتی کب بنے گی؟ ہم کب سوار ہوں گے کشتی پر؟ ہمیں کب چلنا ہے؟ اے نبی اللہ، مجھے بھول نہ جانا۔ نوح نبی فرماتے، اے بڑھیا، بہت جلد وقت آئے گا کہ کشتی کے چلنے کا، میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ بڑھیا اپنی جھونپڑی میں واپس لوٹ جاتی اور پھر دوسرے دن آتی اور وہی سوال کرتی۔ نوح نبی اسے وہی جواب دیتے اور وہ لوٹ جاتی، حتیٰ کہ کشتی کے چلنے کا وقت آ گیا۔ طوفان شروع ہو گیا۔ نوح نبی نے اپنی قوم کو کشتی میں سوار کیا اور ایک کنانی کی کہانی میں ایسا الجھے کہ بڑھیا کو یاد نہ رہا لینا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کشتی چل پڑی۔ جیسے ہی کشتی نے کوہ جودی پر پڑاؤ ڈالا، نوح نبی نیچے اترے زمین کا جائزہ لینے کے لیے کہ طوفان کے بعد کیا حالات ہیں۔ چلتے چلتے خیال آیا کہ جہاں میری بستی تھی وہاں جا کر دیکھوں طوفان کے بعد وہاں کیا حالات ہیں۔ نوح نبی وہاں پہنچے اور دیکھا سب کچھ تباہ ہو چکا تھا، سب کچھ طوفان کی لپیٹ میں آ چکا تھا، مگر دور ایک جھونپڑی میں چراغ روشن نظر آیا۔ نوح نبی حیران ہوئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، یا خدا، میں تو سمجھا کہ زمین پر کوئی نہیں رہا، سب طوفان کی لپیٹ میں آ گیا، مگر یہ جھونپڑی اور اس میں روشن چراغ۔ تیزی سے آگے بڑھے اور جھونپڑی کے قریب جا کر تکبیر بلند کی کہ اچانک وہی بڑھیا تیزی سے اپنی گٹھڑی کو تھامے باہر آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، کیا کشتی کے چلنے کا وقت آ گیا؟ نوح نبی نے حیرت سے دیکھا اور کہا، اے بڑھیا، طوفان آ کر چلا بھی گیا، کشتی چل پڑی، تجھے کوئی خبر نہیں ہوئی، اور نہ ہی طوفان کا اثر تیری جھونپڑی پر ہوا۔ میں نے تو تجھے لے کر جانا تھا، مگر میں لے جانا بھول گیا۔ مولا سجاد یہ روایت بیان کر رہے ہیں، اور پھر مولا نے فرمایا کہ نوح نے پریشان ہو کر بڑھیا سے پوچھا کہ کیا تجھے خبر نہ ہوئی طوفان کی؟ تو بڑھیا نے کہا، نہیں اے اللہ کے نبی، بس ایک دن موسم تھوڑا سا خراب ہوا تھا اور بجلی چمک رہی تھی، اور میں آپ کے لیے دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ، تیرا نبی باہر کشتی بنا رہا ہے اور بارش ہو رہی ہے، گرج چمک ہے، اس کی حفاظت فرما۔ نوح نبی نے کہا، بڑھیا، یہ تیری محبت تھی ہم سے کہ طوفان آ کر چلا بھی گیا، سب کچھ اپنی لپیٹ میں لے گیا، اور تجھے خبر بھی نہ ہوئی، کیونکہ تیری محبت ہم سے تھی۔ مولا سجاد نے یہ روایت بیان کرنے کے بعد فرمایا، او مفضل، ہمارے شیعوں کے لیے روایت کرو ہم سے کہ ہم فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے طوفان آ کر گزر گیا اور بڑھیا کو کوئی خبر نہ ہوئی اور وہ محفوظ رہی،
اسی طرح قیامت آ کر گزر جائے گی اور ہمارے شیعوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہمارے شیعوں سے کہہ دو کہ وہ خوفزدہ نہ ہوں، اور کہہ دو کہ ہم کہہ رہے ہیں جشن حشر منانے کی تیاری کریں، جشن حشر منانے کی تیاری کریں، کیونکہ محشر میں ہی وہ ہمیں اصل توحید کے روپ میں دیکھیں گے۔ کیا کہنے بادشاہ کی، اس حدیث مبارکہ کے کیا کہنے۔ علی کے محبو سلامت رہو تم، جہاں بھی رہو باحفاظت رہو تم، اور جشن حشر منانے کی تیاری کریں۔